من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و دیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائیں گی وہ ہے تقویٰ کی اہمیت. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرما اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت سارے مواقع بھی عطا کیے. رمضان کا مہینہ گزرا، اس کا بھی مقصد تقویٰ تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرضی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ مسلمان اگر بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، دوبارہ واپس اللہ کی طرف سے لائے. اللہ کے لیے وہ حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام بدرجہ اولا چھوڑ سکتا ہے. یہ چیزیں سکھاتا ہے رمضان. قربانی آنے والی ہے، وہ بھی تقوی کا درس دیتی ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. دو عظیم عبادتیں ہیں، قربانی اور عید الفطر. دونوں کا بھی مقصد جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں آیت تقوی کی تلاوت کیا کرتے تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہی پڑھا کرتے تھے. تقوی بڑی اہمیت کی چیز ہے. اسی کو مختصر طور پر سمجھیں گے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. روز دکان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، کتنے کمائے، کتنے اندر ہوئے، کتنے باہر ہوئے، کتنے جمع ہوئے، کتنی ختم ہوئی. سال کو سال ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے، نیکیوں کا حساب ہی نہیں ہے. کبھی ہم نے اپنی نیکیوں کا حساب کیا ہے؟ کیا اس لائق ہے کہ آج مر گئے تو جنت میں چلے جائیں؟ نوجوان بھی مر رہے ہیں. کل فتح دروازے کے حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے. کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم بڑھاپے میں مریں. ایسی افواہ سننے کے بعد غور و فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ اپنے بارے میں دیکھے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ہم صرف دوسروں کے بارے میں فکر مند ہے، پوری کی پوری امت دوسروں کے بارے میں فکر مند ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، فلاں یہاں غلط، فلاں یہاں غلط، فلاں یہاں غلط۔ ہر آدمی کو لگتا ہے میں ہی سب سے زیادہ صحیح ہوں گا۔ آج تک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں کہیں غلط ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے؟ ہونے کی تو بات چھوڑیے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کہیں غلط ہوتے ہیں۔ غلطیوں سے پاک صرف ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں خرابیاں ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو متقی سمجھ کر بیٹھا ہے۔ تقوی کی ضرورت ہر جگہ ہے، صرف مسائل میں نہیں ہے۔ ہم مسائل میں لڑتے رہتے، فضائل میں، ہر جگہ، حتیٰ کہ دعوت و تبلیغ کے اندر بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی ہمارا تقوی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، کیا خصوصیت تھی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی، جب آپ کسی کو دعوت دیتے تھے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، سامنے والے کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا تو اس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، طنز ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ہم پاک، سامنے والا خراب، ہم اچھے، پھر ہماری دعوت کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم 2-4 بار دیکھ لیے، ہم نے ان کو بہت دیکھ لیے، ساتھ پھر نوح علیہ السلام کی سیرت آپ نے نہیں پڑھے، 950 سال دیکھے انہوں نے۔ اہل ایمان کو ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ، ہر موقع پر تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ یہاں ایک اسٹیج آ جانے کے بعد تقوی توڑ دیا جائے، ایک اسٹیج آنے کے بعد بھول جایا جائے۔ ایک انسان کے لیے ضروری سب سے پہلے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں دیکھے، دوسرے کے بارے میں خود کا محاسبہ کرے کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے پاس جواب دے سکوں۔ ہر کوئی جسے میں کہتا ہوں دوسرے کا ہی محاسبہ، اور پوری امت کے یہ سب سے اہل توحید ہیں، ہم توحید کو بلند کرنے والے لوگ ہیں، ہم اہل توحید ہیں، بڑے کم پائے جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ مسائل ہیں، اکثر جگہ، ہر جگہ، اکثر جگہ یہ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ تھوڑی لڑائی جھگڑی ہو گئی، ہم مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بس ایک ہی کام بچا ہوتا ہے، بس ایک دوسرے کے خرابیاں بیان کرتے چلے، چھوڑ دو، درگزر کر دو، معاف کر دو، ختم کر دو۔ یہ زندگی ایسے ہی ختم مت کر دو، ایسے نہیں کہ آپ کی عمر ٹھہرنے والی ہے، ختم ہوتے جانے والی ہے۔ عمر کے ایک لمحے میں آنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ پوری زندگی صرف ہم نے باتیں ہی کی ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر انسان کی ذمہ داری، یہ صرف ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں، علماء کی نہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا اللہ نے آپ کے لیے؟ کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے آپ کو؟ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل تو کم سے کم بنائے۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ آپ کسی آدمی کو نماز کے لیے لے کر نہیں آئے آج تک مسجد، آپ نے آج تک کسی انسان کو برائیوں سے نہیں روک پائے، کیونکہ آپ کے اندر اتنا تقویٰ موجود نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک انسان کی اصلاح ہو سکے۔ یہ ہمارا معاملہ۔ ہم تو خوش ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، ہم متقی پرہیزگار، ہم کے متقی۔ آج تک ایک آدمی کو مسجد نہیں لا پائے، آج تک ایک آدمی کو صحیح طریقے سے دعوت و تبلیغ نہیں کر سکے، آج تک کہ اپنے نفس کو کبھی مار نہیں سکے۔ کیسے تقویٰ ہمارا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر آدمی کو چاہیے دیکھے اپنے لیے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی کہا اللہ نے ڈرا، پھر کہا اپنے اعمال دیکھنے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ پریشان کیسے ڈرے؟ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا تو ڈرو، اتنا تو کم سے کم ڈرو، تھوڑی تو طاقت ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی بڑی پیاری تفسیر کی، کیا کہا؟ ان یطاع فلا یعصى، صرف اللہ کی اطاعت کیجیے ہر معاملے میں۔ دیکھ رہے دن بھر ریلز دیکھتے بیٹھے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ڈرے کہیں اللہ آنکھیں سلو نہ کر، ہوتا ہے ڈر۔ حرام کاموں کی طرف جا رہے ہیں، ڈرے کہیں اللہ تعالیٰ پہل ختم نہ کر دے۔ حرام کھا رہے، ڈرے کہیں اللہ تعالیٰ عظیم بیماریوں میں مبتلا نہ کر دے۔ مکمل اطاعت کی جائے کسی لمحے، کسی بھی جگہ، کسی بھی معاملے میں۔ بڑے متقی پرہیزگار ہیں لیکن بہت زیادہ گڑبڑ گھوٹالے کئی جگہ نظر آتے ہیں، آگے میں ذکر کروں گا۔ فلا یوسا، صرف اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یوسا، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یذکر فلا ینسا، صرف اللہ کو یاد کیا جائے، ولا ینسا، بھولا نہ جائے۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اگر ہمارا کسی انسان کو دھکا ایسا لگ گیا تو کیا کہتے ہیں ہم؟ سوری فوراً کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں کہتے، معمولی سا دھکا لگ گیا سوری کہہ دیتے ہیں۔
لیکن روز گناہ کرتے ہیں، اللہ سے کبھی سوری نہیں کرتے، جیسے سانس لیتے ہیں ویسے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ سے سوری کہنا بھی آتا نہیں ہم کو، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے سوری کہنا بھی ہم کو نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، تو کیا معاف کر دیں؟ دعا کرتے ہیں نا سب لوگ، دعا کرتے ٹائم کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو کیا معاف کر دے؟ کیا ہے آپ نے، کیا معاف کر دے؟ ہمارے ذہن میں خود کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا کیا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں دن فلاں گناہ کیا ہے، تو پھر معافی کیسی ہے؟ دعا مانگتے ٹائم تو ہمارے ذہنوں میں کوئی بات ہی نہیں رہتی، ہم تو سمجھتے ہم تو مخلص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، وہ جو بھی ہوئے مجبوری کی وجہ سے ہوئے، اور یہ اللہ معاف کر دے، تو کیا معاف کر دے؟ معلوم تو ہونا چاہیے، دل میں احساس تو ہونا چاہیے، اے اللہ فلاں وقت فلاں دن فلاں جگہ فلاں مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ معافی کا کنسپٹ بھی آج کل ہمارا کلیئر نہیں ہے، کیوں مانگ رہے ہیں، کس لیے مانگ رہے ہیں، کس وجہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، بس اللہ معاف کر دے۔ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، کون سے چھوٹے گناہ ہے کون سے بڑے گناہ ہے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ معافی اتنی عظیم عبادت ہے، کتنی شب قدر کی عظیم عبادت ہے معافی، ہم بار بار پڑھیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہت ساروں کو ابھی تک ترجمہ بھی یاد نہیں ہے۔ علماء نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ ایک ہوتا ہے عفو، ایک ہوتا ہے غفور۔ غفور کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کو ڈھانپ لینا، لیکن گناہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ عفو کے معنی ہوتے ہیں معاف کر دینا، تو معاف کر دینا، اریز کر دینا، کہاں سے اریز کر دینا، کہاں سے ختم کر دینا؟ آج تک پتا ہے کہ وہ اریز کہاں سے ہوتے ہیں، مٹائے کہاں سے جاتے ہیں؟ کرامن کاتبین جو نام اعمال لکھ رہے ہیں نا، روز جو گناہ کر رہے ہیں صبح شام، وہاں سے اللہ مٹا دیتا ہے۔ تو کبھی دعا پڑھتے ٹائم ایسے تصور آپ کے ذہن میں آئے، اے اللہ 2023 سے 24 تک جتنے گناہ میرے نام اعمال میں لکھے گئے اللہ اس سے مٹا دے۔ ایسے تصورات تو ہوتے ہی نہیں ہیں ہمارے، بس ظاہری طور پر کچھ عبادتیں کر لیے، دل میں کوئی احساس نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، بس زندگی گزارا۔ کرا ولا ينسى، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جائے، نافرمانی کرنے سے پہلے ڈرا جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کی مدد کر لینا تو آپ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے کیا؟ کسی نے آپ کو 10-20 لاکھ روپے دے دیا، آپ اس کی بات سنیں گے یا نافرمانی کریں گے؟ اس نے کہا شادی ہونے تک یہاں کھڑے رہو، کھڑے رہیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے، آپ اس کی اطاعت کریں گے۔ کیوں؟ احسان ہے اللہ کا، آپ پر احسان نہیں ہے، آپ نے تو اللہ کے احسانات کو شمار ہی نہیں کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو گن نہیں پڑ سکوگے۔ کون سی ایسی نعمت اللہ نے نہیں دیا؟ کہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ آگے انہوں نے فرمایا أَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا انکار نہ کیا جائے۔ روز نعمتیں دے رہا ہے، جو دیا اس کا شکر نہیں ہے، جو نہیں دیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، فلاں اور دینا تھا، تھوڑی چیزیں اور دینا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، کبھی اللہ سے ناشکری نہ کرے۔ کسی بھی چیز میں نقصان ہو جائے، کسی بھی چیز میں تکلیف پہنچ جائے تو انسان اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تو اس سے زیادہ بھی تکلیف دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ تو نے کم ہی تکلیف دی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے حق تقاتی، ہمیشہ اللہ سے ڈرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، فرما برداری، 24 گھنٹے مسلم۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں آئے تو مسلم، باہر گئے تو دنیا دار، مسجد میں آئے دیندار، مسجد کے باہر گئے دنیا دار۔ ہر جگہ کرپشن ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑے جہاں مسلمانوں نے کرپشن باقی نہیں رکھا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑے۔ دیندار صرف مسجد میں رہنے کے لیے دکھا گیا۔ آج ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھنا چاہیے، وہ ایسے کرنا چاہیے، ایسا۔ باہر کتنے مسائل ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چند شعبوں کے تعلق سے میں ذکر کرتے ضرور۔ ڈاکٹری شعبہ جو ہے ایک دور میں خدمت خلق کا شعبہ شمار کیا جاتا تھا، اچھا شعبہ شمار کیا جاتا تھا۔ ممبئی کے ایک فارماسسٹ کمپنی کے انجینئر کہنے لگا کہ اس دور کے سب سے بدترین لوگ ڈاکٹر لوگ۔ کہا گیا کہ کیوں ڈاکٹر لوگ ہیں؟ ڈاکٹروں کا آج کل معاملہ یہ ہوگا، ایم آر اگر گولیاں لے کر لے کے جائے کہ یہ لکھو تو کہتے ہیں پروفٹ کیا ہے، ڈیل کیا ہے، پہلے یہ ذکر کرو۔ اگر ڈاکٹر کو اس گولیوں سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ لکھے جائیں گے، اگر ڈاکٹر کو اس گولیوں سے فائدہ نہیں ہوتا تو وہ لکھے نہیں جائیں گے، چاہے کتنے بھی اچھے گولیاں کیوں نہ ہو۔ آج دواخانوں کا معاملہ دیکھیے کیا ہے، کچھ ہوا بھی نہیں تو پہلے ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، سی بی سی کرا لو، یہ کرا لو، LFT کرا لو، بس لسٹ لکھ کر دے دی جائے۔ ذرا کچھ معاملہ ہوا کہ سیزر کرا دیا جائے۔ آدمی ڈرنے لگا ہے۔ بچے آج سے پیدا نہیں ہو رہے، آدم علیہ السلام کے دور سے پیدا ہو رہے، کوئی نئی بات نہیں، نہ آج ہی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ حتیٰ کہ بعض میڈیکلوں کا یہ معاملہ ہے، ڈاکٹروں کا، کہ ان کی گولیاں انہی کی میڈیکل سے خریدنا پڑتی ہے، پورے شہر میں ڈھونڈ لو کہیں پر وہ ملتی بھی نہیں۔ بیچارہ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن دین نہیں سیکھ سکا، اللہ کی معرفت نہیں سیکھ سکا، اچھے سے اچھا انسان نہیں بن سکا، بظاہر بڑا اچھا ہے لیکن دیندار نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کے پاس۔
حالانکہ ڈاکٹر بڑا اچھا شعبہ سمجھا گیا، لیکن آج دیکھ رہے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے غریب آدمی کو جب اس کو پیسہ بے وجہ ٹیسٹ کرنا ہے، بے وجہ پیسہ اس کو جب ایک امیر آدمی کر لیتا ہے، غریب آدمی کہاں جائے گا، کتنا پریشان ہوگا۔ صحیح طور سے اگر وہ ٹریٹمنٹ کرے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا وہ آج نقصان کرا رہے ہیں۔ ٹیچرس کا معاملہ بھی وہی ہوگا، ٹیچرس قوم کے معمار ہیں۔ پہلے دور میں جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا ان کے لیے ٹیوشن لگایا جاتا تھا، اور اب کے دور میں پڑھنے آنے والے بچے کو ٹیوشن لگانا ضروری ہے، جو فرسٹ آتے ہیں ان کو ٹیوشن لگانا ضروری ہے۔ اگر اساتذہ اسکول میں ہی اگر صحیح ڈھنگ سے پڑھا لیں تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ٹیوشن میں کوئی جبرائیل علیہ السلام آ کر نہیں پڑھانے والے، وہی ٹیچر پڑھانے والے جو اسکول میں پڑھانے والے۔ اگر ایماندار ہوتے، میں نے امانت داری پر بیان دیا تھا، امانت داری کیا ہے؟ ہر وہ ذمہ داری جو انسان پر ڈالی جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ٹیچر کے لیے ضروری ہے۔ جتنے بچے اس کے پاس دیے گئے ہیں حق اور ایمان کے ساتھ وہ ان کو پڑھائے۔ ایسا نہیں کہ ٹیوشن لگا لو، ٹیوشن میں اور اچھا پڑھاتے ہیں، اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے آپ نے اللہ کو نہیں جانا، آپ نے رسول کو نہیں جانا، آپ نے دینی تعلیمات کو نہیں جانا، اس لیے کرپشن ہر جگہ نظر آتا ہے۔ بھئی یہ نہیں کرو کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں شہروں کے اعتبار سے معاملات ہوتے ہیں۔ انجینئروں کا کیا معاملہ ہے؟ نظام کے دور کے ابھی بھی برج ٹکے ہوئے ہیں، موجودہ دور کے انجینئر اب سیلاب کے ساتھ برج بھی چلا جاتا ہے، روڈ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، سال 6 مہینے میں گڑھے ہو جاتے ہیں۔ ٹینڈر بیچارہ بھرتا ہے 10 لاکھ کا 2 لاکھ کی روڈ بنا دیتا ہے۔ اسے ایماندار کہیں گے، اسے متقی کہیں گے، اسے مومن کہہ سکتے ہیں؟ ہر جگہ کرپشن، کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی۔ تاجروں کو بھی دیکھیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، تسبیح ہاتھ میں رکھے ہیں، داڑھی بڑی ہے، بس مسجد میں 5 ٹائم آتے جاتے نظر آتے ہیں، کسی کا مال کھا چکے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا قرض لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے پکڑے ہوئے ہیں، کتنے معاملات خراب ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے لوگ تک، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پلمبر وغیرہ لوگ بھی، مستری لوگ تک دنیا کا پریشان کرتے ہیں۔ تو بعض ہمارے شہروں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو گھر بنانے والے کو دیکھو، اتنی تکلیف وہ لوگ دیتے ہیں۔ پیسہ کم زیادہ دیے، مال خراب کر دیے، کچھ اچھے مال اٹھا کر ڈبے میں ڈال کر لے کر چلے گئے، ایسے معاملہ، کرپشن، دھوکہ دھڑی۔ ہم صرف پریشان ہیں نمک۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نے کرپشن نہیں کیا؟ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ صرف مسجد میں آؤ تو مومن رہو؟ اسلام تو کہتا ہے 24 گھنٹے مومن رہو، جہاں رہو، ہر معاملے میں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا تاجر کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ جہاں جائے وہاں مومن کی شکل نظر آنی چاہیے۔ ایسے نہیں صرف مسجد میں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور باہر دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں کعبے کو چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہر جگہ کرپشن، ہر آدمی نے اپنے اپنے میں بار بار شروع میں آیت پڑھا ہے، دوسرے کے بارے میں مت سوچیے، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے نفس میں جھانکے کہ ہمارے اندر کہاں خرابیاں آ چکی ہے، تقوی اختیار کرو، ساری کامیابیاں اسی سے، ساری چیزیں اسی سے ملنے والی، یاد رکھیے۔ تو آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہم معلومات کو دینداری سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے اس لیے میں دیندار ہوں، عمل نہیں کروں گا، مجھے سب معلوم ہے۔ ارے بھائی بتانے کی ضرورت نہیں۔ بعض تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں چل بیان سنے، ارے بھائی پہلے جو معلوم ہے نا اس پہ عمل نہیں ہو، اس پہ عمل کرے بعد میں سنیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا۔ ابو طالب بھی تھے، اللہ کے نبی کی شدید خواہش تھی ایمان لائے، اللہ نے آیت نازل کر دی تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ارے بھائی بہت سن لیے بیان، پہلے کچھ عمل نہیں ہو رہا، وہ عمل کرے بعد یہ عمل کریں گے۔ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس دشا میں جا رہے ہیں، کیا ہمارے معاملات ہیں۔ کوشش تو کیجیے دروس سننے کا، میں بار بار کہتا ہوں اچھے سے دروس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو درس سن رہے ہیں نا آپ، اس کا فرق اتنا تو پڑتا ہے کہ اس میں سے کسی کی زندگی میں یو ٹرن آتا ہے ہمیشہ کے لیے، کسی کے لیے سال بھر کے لیے یو ٹرن آتا ہے، کسی کے لیے مہینے بھر کے لیے آتا ہے، کسی کے لیے ہفتے بھر کے لیے، کسی کے لیے 3 بھر کے لیے، کسی کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بھی تو یو ٹرن آتا ہے۔ تھوڑا تو بھی کوئی آدمی سدھرتا ہے، فرق پڑتا ہے اس کا، ایسا نہیں پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے۔ بہترین انداز میں پروگرام کیجیے، کوشش کی جائے بہتر طریقے سے دعوت و تبلیغ کی جائے، کوشش کیا جائے اپنے نفس کو ہر طریقے سے مارا جائے۔ ہر انسان کی ذمہ داری، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کسی خاص شعبے کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا اللہ نے، تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی، وہاں یہ نہیں کہا صرف علماء ہے یا ذمہ دار ہے، سب کی ذمہ داری ہے بہترین معاشرہ بنائے، صالح معاشرہ بنائے، ہر ممکن طریقے سے اللہ کی جیسے ہم مدد کر سکتے کریں۔ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وقت دے کر مدد کریں،
پڑھنا لکھنا آتا ہے وقت نہیں دے سک رہے، مال ہے مال دے کر مدد کریں، علم ہے آپ کے پاس علم کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کریں۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کرنے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ورنہ اکثر لوگوں کے ذہن میں شیطان، ارے بھائی اپنا کام نہ ان کا کام ہے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کے بھی ذمہ اللہ نے کچھ کام لگایا۔ ہر انسان کے ذمے کچھ نہ کچھ دین کا کام آتا ہے۔ ہر انسان نے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں اللہ کے دین کی کس طرح مدد کر سکوں، کوشش کرے، جس طرح بھی مدد کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے۔ ہونا چاہیے نہیں، ہر ایک کسی کو ہونا چاہیے، کسی خاص آدمی نے، ہر آدمی نے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ کام کرنے والے کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ کتنے مرتبہ جب تک کہا گیا تب تک معاف کرے۔ نبی علیہ السلام نے 950 سال معاف کیا، ہم 4-6 مہینے معاف کر کے تھک جاتے، جانے تو بھائی وہ سدھر نہیں رہا، کوشش کیجیے، دعا کیجیے، تہجد پڑھیے، اللہ کے تعالیٰ سے اس سے دعا کیجیے، اللہ وہ گمراہ ہو چکا ہے اسے سیدھی راہ پر لے آئے۔ کتنے لوگوں نے تہجد پڑھ کر اس کے، کیوں آپ کا مسلمان بھائی نہیں ہے؟ ہماری امت کا یہ بھی بہت بڑا علم ہے، ایک بار توحید میں لاتے ہیں اور توحید والے کو کفر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں اگر ہماری لڑائی واقعی کتاب و سنت کی تعلیمات کی ہوتی تو بات الگ ہوتی کہ بھئی وہ کچھ حدیث بیان کر رہا ہے، یہ کچھ حدیث بیان کر رہا ہے، لڑے۔ صرف انا کا مسئلہ ہوتا ہے، ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، ہر جگہ یہ مسائل ہے۔ تو بار بار کرو، ہر جگہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اور تقوی کے فائدے سے بہت سارے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی ان بستی والوں سے کہہ دو اگر یہ ایمان لائے، واتقوا، تقوی اختیار کرے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین اور آسمان میں جتنی برکتیں ہیں، ایک برکت نہیں، جتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہے ساری برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، ساری برکتوں کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ آج ہمارے پاس معاملہ ہوتا ہے الیکشن کو لے کر بہت سارے حساس ہیں، کتنی ہم نے محنت کی، میں یہ نہیں کہہ رہا علماء نے اجازت دی، بہت محنت کی، سب کی، لیکن دین کے بارے میں بھی ایسی کبھی محنت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اگر تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کے مکر و فریب تم کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ فرض کرو یہ حکومت چلے جاتی ہے، کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ان کو ظالم بنا دے تب، حالانکہ وہ حکومتوں کا بھی کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں عہدہ آنے سے کامیابی ملے گی، پیسہ آنے سے کامیابی ملے گی، اور ایجوکیشن آنے سے کامیابی ملے گی، نہیں، یہ تو ثانوی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمزدہ بھی مت ہو، پریشان بھی مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی ایمان شرط ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان نہیں ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے ہندوستان کے حالات کتنے خراب، دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہاں کی فکر ہوتی ہے، وہاں کی، میں بار بار خطبہ کے دن کئی مرتبہ کہا، ہمیں فلسطین کے مسلمانوں سے ہمدردی ہے لیکن ساتھ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ اگر فلسطین کے مسلمان لا کر ہمارے شہر میں بسا دی جائے تو ہم ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہاں کے مسلمان ساتھ میں رہنے والے مسلمان کے ساتھ اتنا دل میں میل کچیل ہوتا ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں کہیں پر بھی اگر ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور مسجد میں جب آتے ہیں تو اگر انہوں یہاں کھڑے ہیں اور دشمنی جس سے وہ آ جائے نا تو وہ یہاں نہیں کھڑے رہے گا، وہ اس سائڈ کھڑا ہوگا، اس سائڈ نہیں۔ تو جو نماز آپ کے دل سے اتنا میل نہیں نکال سکی وہ نماز آپ کی کامیابی کیسے دلائے پائے گا؟ اتنا میل کچیل مسلمانوں کے تعلق سے، اتنا بغض ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا ہمارے شہر کے اندر مندر ٹوٹ کر مسجد ٹوٹ کر مندر بن گئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد آنا چاہیے، ابابیل آنا چاہیے۔ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے صرف کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ اللہ آپ کو بھی تو مہلت دے رہا ہے، روز گناہ کر رہے ہیں پھر بھی تو عذاب نہیں دے رہا ہے۔ ابھی فجر کی نماز بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھی، ابھی بھی دلوں میں میل کچیل کے ساتھ بیٹھے، کیا فائدہ ہوگا یہ نماز کا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ آپ کو بھی مہلت دے رہا ہے جیسے اوروں کو مہلت دے رہا ہے۔ اگر اللہ پکڑنے بیٹھ جائے تو سب اللہ پر برباد ہو جائیں گے۔ ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے مکر و فریب میں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ، یہ واقعہ خالی پڑھنے اور سننے کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی ہونا چاہیے کہ اس محبت کے سامنے کسی کی محبت نہ ٹک سکے، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ حکومت کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، کسی کی محبت نہیں ٹکنا چاہیے، ایسی اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے، والد کے سامنے، والد کی محبت میں، والد کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے۔ والد کے سامنے اللہ کی محبت کمزور نہیں پڑی، بادشاہ کے سامنے اللہ کی محبت کمزور نہیں پڑی۔ اللہ سے اس لیول کی محبت ہونا چاہیے، اتنا تقویٰ ہونا چاہیے، اتنا تو تقویٰ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے بیمار ہو جائیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے بیمار ہو جائے تو کسی بابا یا عالم صاحب کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ ہماری دعاؤں سے ہمارے بچے ٹھیک ہو جائے۔ ہماری دعاؤں میں اتنا بھی اثر نہیں ہے تو ہمارے اعمال کا لیول کیا ہے ہم خود اندازہ لگا لیں۔ ہمارے اعمال کا لیول کیا ہے؟ ہماری دعاؤں، جو میرا رب ہے وہ آپ کا بھی رب ہے، جو اچھے لوگوں کا رب ہے وہ برے لوگوں کا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے اور سب کی دعا من سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو اتنا رحم والا، اتنی دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بعض اوقات حرام کھانے والے گنہگار کی بھی دعائیں سن لیتا ہے اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر۔ اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جملہ کبھی آیا، گرچہ ہم کتنے بھی گنہگار ہیں لیکن سچے دل سے جب بھی رب العالمین کو پکارا جائے گا اللہ رب العالمین ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ آزما کر تو دیکھو، ومن یتوکل علی اللہ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ حسبہ اللہ، اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ پر بھروسہ تو کیجیے، کامل بھروسہ، ایسا نہیں دیا تو دعا مانگ رہے میں ہمیشہ کہتا ہوں، نہیں دیا تو کیسے ایڈجسٹ کر لیں گے، ایڈجسٹ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے مانگ کے تو دیکھ لیں گے، آ گیا ٹھیک، نہیں آیا تو کچھ تو بھی ہو جائے گا، کچھ تو بھی ہونے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ توکل ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں اتنا اثر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک جگہ درس ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال کر لیا، مولانا وہ حج سے آنے والوں کے جو ہے نا 40 دن تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ عجیب طریقے کے لوگ ہمارے ذہنوں میں بنا چکے۔ ابھی الیکشن بھی ہوا تو ووٹ کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی لوگوں نے، فجر کی نماز نہیں پڑھے، ووٹ کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ تقویٰ کہیں گے، بدعت کہیں گے۔ بہت سارے شہروں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے، حکومتیں بدل گئی۔ فجر نہیں پڑھے آپ نے، ظہر نہیں پڑھے آپ نے، لوگوں کو دھوکہ دیے آپ نے، کتنی بےمانی اور حرام خوری کی ہے ہم نے، کیسے اعمال میں ہمارے اثرات جو ہے مرتب ہوں گے۔ میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ تقویٰ ہمارے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے۔ اور یاد رکھیے جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو ناکام اور نامراد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ ہم ہماری زندگیوں میں بھی دیکھیں کبھی کبھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یوں حل ہو جاتے ہیں، چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی معاملے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن وہ کھیل اتنا پریشان کرتا ہے کہ انسان کو مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جب بھی ایک انسان اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، یقین کرنے لگتا ہے نا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ جیسا میرے تعلق سے گمان رکھتا ہے نا ویسا مجھ کو پائے گا۔ اگر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے رشوت سے نوکری لگے گی، رشوت سے ہی لگے گی۔ اگر میرا بندہ یہ سوچتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری دنیا کا کام رشوت سے ہوا ہے لیکن میرا کام بغیر رشوت کے ہوگا، اللہ بغیر رشوت کے ہی کرائے۔ اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے نا، رحمت برکت میں نے بار بار مثالیں دی، 2 لوگوں کو سیم بیماری ہے، برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک بیماری والے کو 3 لاکھ روپے خرچہ کر کے ICU میں پہنچا کر شفا دیتا ہے، اور 1 روپے کا انسان کو 2 روپے کی گولی میں شفا دے دیتا ہے، کیونکہ شافی ہوئی۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا ممکن ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، جیسے آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں، ورنہ یہ صرف باتیں کرتے کرتے زندگی تو کٹ رہی ہے۔ ابھی پچھلے 3 سال 4 سال آپ کو سوچے کیا کیا، اللہ کے دین کا کام کتنا کیے، فساد کا کام کتنا کیے، مسائل کا کام کتنا کیے، کیا نہیں۔ کوشش کیجیے، مسائل ہو رہے ہیں خاموش بیٹھ جائیے، پھر جتنا ہو سکا کیجیے، اللہ کے کام کو پیچھے۔ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے کیونکہ یہ کامیابی کی طرف پہلی قدم ہے۔ دعوت کے کام کا فائدہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کوئی سدھرے یا نہ سدھرے ہم ضرور سدھر جاتے ہیں۔ دعوت کے کام کا سب سے اہم کام یہ ہے ہم کو دین پر قائم رہنے کے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ہم خود دین پر قائم رہے، ہم خود برائیوں سے بچے، ہم خود اپنے آپ کو سدھار سکے، اس لیے دعوت کا کام ضروری ہے۔ کوشش کرے ہر آدمی، میں نے جیسے کہا بار بار کہتا ہوں کہ میں جتنا ممکن ہو سکے جیسے اس کے لیے دلوں کو پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ درست تو سارا جسم درست، واذا فسدت فسدت كله فسد الجسد كله، جب اس ٹکڑے میں فساد آتا ہے نا تو سارے جسم میں فساد ہوتا ہے، اور وہ دل ہے اور اس کو روز صاف کرنا پڑتا ہے۔
میں نے کئی مثالیں سے پہلے دی. جیسے روز منہ دھوتے ہیں ہم گندا ہوتا ہے, جسم دھوتے ہیں گندا ہوتا ہے, ویسا دل بھی روز گندا ہوتا ہے. اس کو صاف کرنا روز ضروری ہے. نہیں صاف کریں گے زنگ لگ جائے گا, کالا ہو جائے گا, پلٹ جائے گا, نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین دل پہ مہر نہ لگا دے. میلا ہوا تو چلتا ہے, کالا ہوا تو چلتا ہے, مہر نہیں لگنا چاہیے. مہر اگر لگ گئی نا تو دوبارہ انسان پلٹ کر نہیں آتا, پلٹ کر واپس نہیں آتا. کوشش کیجیے اللہ کی طرف رجوع کیجیے. تو میں بتا رہا ہوں, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا. جب کائنات راستے پیدا, کئی ایک مثالیں ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستے پیدا کیے, اللہ کے لیے نبی کے لیے ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کیے. یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے, بازار میں بیچے گئے, آوارہ عورتوں میں تہمتیں لگائی, اس کے بعد اللہ نے مصر کے تخت پر ان کو پہنچا دیا. یہ تقویٰ ہی تھا. ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی. ہم کیا چاہتے ہیں, تقویٰ اختیار کرتے کامیابی مل جانا. ایسا نہیں رہتا. تقویٰ اختیار کریں گے نا, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی. اس وقت آپ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے. آپ دین پر قائم رہتے ہیں یا بکھر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کامیابی ملتی ہے. ایسا کر رہا تو ہر آدمی شام میں ایمان لائے گا, صبح میں سب مل جاتا ہے. ایسا نہیں, اللہ آزمائے گا, دیکھے گا. جو لوگ صرف بولتے ہیں تو کیا واقعی ان کے دلوں میں یہ چیزیں بات, اور کسی کو تقویٰ بتانے کی ضرورت نہیں. میں ہمیشہ بیانات کے اندر کئی مرتبہ بتا دیا, جسے ہم بخار چیک کرتے ہیں نا, کتنا ٹیمپریچر ہے بخار کا, اللہ رب العالمین دل کو دیکھ کر جان لیتا ہے کہ کون سا بندہ کس شان کے مطابق ایمان رکھتا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کس بندے کا ایمان کس لیول کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ ڈرے گا اللہ راستے پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے. کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات آئے ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو کئی ایسی جگہوں سے روزی عطا کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے گا. ہر معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں, اولاد کے معاملے میں, شادی بیاہ کے معاملے میں, قرض کے معاملے میں, جو بھی پریشانیاں ہیں ہر معاملے میں اللہ آسانی پیدا کرے گا. جب آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں گے اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ سن لو اللہ کے ولی وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا غم ہے. اب اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذین آمنوا, اللہ کے ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور تقوی اختیار کرے, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح مطلب سامنے کا تقوی جو ہے نا ایسا پیدا نہیں ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی دعا کرنا پڑتا ہے. تقوی کے لیے بھی دعا کرنا پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم آتی نفسی تقواها, اے میرے رب میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر. تقوی ایسا آ نہیں جاتا ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا پڑے, بار بار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے, اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی اختیار کر, وزکیها انت خیر من زکاها, اے اللہ تو پاک کا سب سے بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے. میرے اندر جتنی برائیاں گندگیاں شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے میرے نفس کو کیا کر دے, پورا کا پورا پاک کر دے. انت ولیھا و مولاھا, اے اللہ تو ہی اس کا ولی اور اس کا مولا ہے. اللہ کے نبی, اور ایک بات یاد رکھیے, کبھی بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی دعائیں یاد کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں معنی جامع ہوتے ہیں, ورنہ لمبی لمبی دعائیں کرتے سمجھتے لمبی دعائیں کرنے سے قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی دعا میں کتنا پاور, کتنا یہ تھا. دیکھیے کہ اچھا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک دیہاتی آیا کہا کہ اللہ کے نبی جانور مر رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہیں, اور بھوک مری ہو چکی ہے, پریشانیاں ہو گئی, اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہم اغثنا. کیا کہا آپ نے؟ دو ہی لفظ ہے, اللہم اغثنا, اے اللہ ہم کو سیراب کر دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے, بادل لا کر برسنا شروع. ہماری زندگی میں کبھی تو بھی ایسا ہوا ہے کہ ہاتھ نیچے ایک کی بھی دعا قبول ہوئی؟ ابھی جیسے میں درس کے دوران بولتے بولتے رک گیا کہ وہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ حج سے آنے والے کی جو ہے 40 دن تک دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے اسے یہی کہا تھا, وہ حج کو جانے کے بعد وہاں 40 دن میں کوئی دعا قبول نہیں کرا سکا تو یہاں آنے کے بعد کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ کتنے لوگ جاتے ہیں, کس کے لیے دعا نہیں کرتے؟ سب کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن متقی نہیں ہوتے, اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے, توحید کی بنیاد پر عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے تو دعاؤں میں اور عبادتوں میں وہ اثر نظر نہیں آتا, اب وہاں جا کر کوئی دعا قبول نہیں کرا سکا تو یہاں آنے کے بعد کیا دعا قبول؟ تقویٰ بہت ضروری. اتنی تو اللہ کے نبی کیسے ایک مرتبہ تو بھی ہماری زندگی میں ایسا ہونا چاہیے, ہاتھ نیچے اٹھے اور اللہ نے دعا قبول کی.
میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ متقی نہیں ہیں لیکن اگر سچے دل سے بھی دعا کرتے ہیں نا، اللہ تب بھی قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات جیسے میں نے کہا، اللہ اپنی حکمت اور مصلحتوں کی بنا پر کبھی کبھی انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا، اتنی شدت سے دعا کرتا ہے، اتنی شدت سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ہونا چاہیے ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بڑی پیاری دعا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہدی، ہدایت کی، والتقی، تقوی کی، والعفاف، پاک دامنی کی، میں کبھی زناکاری نہ کروں، بدکاری نہ کروں، آنکھ سے نہ کروں، ہاتھ سے نہ کروں، پیر سے نہ کروں، کسی صورت میں بدکاری نہ کروں، کبھی میرے ذہن میں کسی غور عورت کا خیال نہ آئے، والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے بے نیاز کر دے، کبھی کسی سے روپیہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اے اللہ جب بھی مانگو تجھ سے مانگو، تیرے علاوہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، کبھی کسی سے۔ یہ دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے، ورنہ میں نے اس سے پہلے بھی خطبات میں کہا، ہم دعا پڑھتے ہیں، کرتے نہیں، مانگتے نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا مانگے، کیوں مانگے، کس لیے مانگے، کوئی احساس نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ایسا نہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، جب پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک جملے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنۃ، بھلائی عطا کر۔ پڑھ کیا رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ملے گا کیسے؟ آپ کے دل میں میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، خالی چپ بھی پڑھ رہا ہے یا باقی سوچا ہی ہے، یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو یہ دلوں کے اندر احساس بھی ہونا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر کیا ہونا چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے۔ تو نبوی دعاؤں کا ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقویٰ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گشت کر رہے تھے تو کئی لوگوں نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا کر، بیٹی نے کیا کہا، امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچو۔ ماں نے کیا کہا، امیر المومنین یہاں کہاں ہے، حکم دے دیا، اپنے بادشاہ سے بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تقویٰ، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہمارے ذہنوں میں ایک مرتبہ تو بھی خیال آیا ہے کیا گناہ کرتے ہو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرے گناہ کرے تو یاد جلدی آتا، اللہ دیکھ رہا نا، ایک گناہ کر رہے سدھرو نا، دوسرے گناہ کرتے فوراً یاد آ جاتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم خود گناہ کرتے آج تک کبھی یاد ہی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کرے انسان کانپنا شروع ہو جائے، میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو میں بار بار کروں، اپنا محاسبہ، خود کا محاسبہ کریں، دوسروں کے محاسبے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اللہ کے ولی نظر آنا چاہیے، اتنے نیک بننے کی کوشش کیجیے، آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کے اخلاق سے ہی لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ جیسے میں نے شروع درس میں کہا، اللہ کے نبی کی امتیازی خصوصیت تھی، جب بھی کسی کو دعوت دیتے نا تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف بالکل نہیں ہوتی تھی، اور ہم دعوت دیتے ہیں اس میں ایک قسم کا گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، تیز مزاجی ہوتی ہے، ترشی پن ہوتا ہے، لوگ ہمارے قریب آنے کے بجائے دور چلے جانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہم کو ہر معاملے میں اپنانے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے جب آپ تقویٰ اختیار کریں گے نا، ہر جگہ اس کے برکات ضرور نظر آئیں گے۔ اور تقویٰ پیدا کیسا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے اس سے پہلے بھی اس کے متعلق ذکر کیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں کہ تقویٰ پیدا کیسا ہوتا ہے، کس طرح پیدا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ چینل اعلان